الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کا عیب چھپاتا ہے، اب کسی کے سامنے کسی کا عیب آیا تو اس کو چھپا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اس شخص یعنی کہ جس نے عیب چھپایا، اس شخص کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے عیبوں پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کل بروز قیامت پردہ ڈالے گی۔ جیسے کہ آج اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ہم لوگ دنیا میں بڑے اپنے آپ کو مہذب اور جو ہے اپنے آپ کو نیک بنا کر پھرتے ہیں، جبکہ ہمارا جو حال ہے وہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ ہمارا ادب کرتے ہیں، اور لوگ ہمیں ایک اچھا مقام دیتے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور ہم جو ہیں آج دیکھ لیں کہ فی زمانہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کسی کا عیب ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو نیچا دکھائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا برا شخص ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کون کون سی برائی پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آج کل تو کیمرے اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کسی کا عیب ہمارے سامنے آئے، ہم اس کا عیب پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں، یہ بندہ جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ تو جب رب تعالیٰ کی ذات ہمارے عیب چھپا رہی ہے، اس بندے کے عیب چھپا رہی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر کریں؟ تو خدارا اس گناہ سے بچیں، کسی کا عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آج تو ہم لوگوں کے سامنے کسی کا عیب ظاہر کر رہے ہیں، کل بروز قیامت جب پوری انسانیت اکٹھی ہوگی، ہر انسان اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، جو بھی مذہب ہے تمام کے تمام موجود ہوں گے۔ اب سب کے سامنے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے عیب ظاہر کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری کتنی رسوائی ہوگی۔ آج جو ہم مہذب بنے پھرتے ہیں تو ہماری کتنی رسوائی ہوگی۔ لہذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور ہمیشہ کسی کو بھی، چاہے وہ انسان زندہ ہے، چاہے وہ انسان فوت ہو چکا ہے، اس کے عیب نہ ظاہر کریں، بلکہ اس کی اچھائیاں دوسروں کے سامنے ظاہر کریں، دوسروں کے سامنے عیاں کریں، تاکہ اس کا جو ہے ایک معیار لوگوں کے سامنے بنا رہے، اور اس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے ہمارے اچھے کام لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہماری بخشش فرما دے گا۔ اور اس امید پر یہ کام کریں کہ رب تعالی ہماری بخشش فرما دے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب تعالی ہماری بخشش فرما ہی دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔
اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اب ایک ماں جب اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رب جس نے ہم سب کو بنایا، وہ کیسے اپنے بندوں کو پریشانی میں یا رسوائی کے عالم میں کیسے وہ دیکھے گا؟ تو وہ بخشش فرما دے گا۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں اچھے کام کریں اور دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو غور سے ذہن میں رکھتے ہوئے دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرنے کے بجائے اچھے جو ان کی باتیں ہیں دوسروں کے سامنے ظاہر کریں، اور اگر کسی کا عیب ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ایسے سمجھیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بلکہ کچھ تو روایات ایسی ملتی ہیں، ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو دیکھ لیا اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ شراب پی کے آ رہا ہے، بلکہ ہم اچھا گمان کر کے، ہو سکتا ہے کسی نے ڈال دی ہو، کسی نے زبردستی پلا دی ہو، کسی نے منہ کے اوپر ڈال دی ہو بھی سکتا ہے، تو اچھا گمان کریں۔ اگر کوئی کسی برائی کی جگہ سے نکل رہا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ برائی کر کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور نیت سے گیا ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام سے گیا ہو۔ تو ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے اور ان کے عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے، بلکہ اچھا گمان رکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے عیب ظاہر کرنے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ کل بروز قیامت ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔